تو آج تھوڑی سی بات میں کروں گا انٹیگریشن کے حوالے سے، فرانس میں انٹیگریشن کے حوالے سے۔ ہماری جب جو ہے یہاں کے پروسیس کے بعد یہاں پہ کوئی 4 ڈیز انٹیگریشن کلاسز ہوتی ہیں، جس میں فرانس کے جو بھی نظام ہے یہاں پہ، یہاں کے قانون، یہاں کا جاب وغیرہ کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، فیملی لائف کے بارے میں جو بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ معلومات ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے 4 دنوں کے کلاسز میں۔ تو اس میں آ، اس کی بھی ہمارے دیسی لوگ جو ہے کئی کئی باتیں بتاتے ہیں، کئی بھائی یہ لوگ جو ہے نا آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جینڈر چینج کر سکتے ہیں، آپ گے بن سکتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ہوموسیکسوئل ہیں تو۔ مطلب یہ کہ ایک پازیٹیو چیز کو بھی ایک نیگیٹو بنانے میں، اور ایک ایک اپنی ہر جگہ پہ جو ہے اپنی جاہلیت جو ہے شو کرنے کے لیے جو ہے نا دیسی، کیونکہ دماغ تو ان کو استعمال کرنا نہیں ہوتا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اکثریت ہماری جو ہے، ان پڑھ تو نہیں کہنا چاہیے، پڑھنا لکھنا ان کو آتا ہے لیکن شعور، ان شعور کہہ سکتے ہیں ان کو۔ تو اب یہ ہے کہ پھر بھی کیا وہاں پہ، کیا فرانس میں جب اچانک سے یہ یہ تو یورپین سے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہ وہ خود ان کی عادت ہے اس طرح کا کچھ کرنے کی، جیسے کہ گاڑیاں جلانا، لائبریری جلانا، پراپرٹیز لوٹنا، دکانیں لوٹنا، چرچ جلانا، پتہ نہیں کیا کیا۔ اب یہ لوگ تو ہر چیز مہیا کرتے ہیں مسلمانوں کو، سب کچھ، زندگی کی ہر ضرورت جو ہے وہ، ان کو رہنے کے لیے گھر ہو، ان کا روزگار ہو، بلکہ ان کو جو ضرورت ہے، ان کو جو زبان سکھاتے ہیں، ان کو جو ٹریننگ دیتے ہیں جاب کی، اس کے بھی ان کو پیسے دیتے ہیں جن کی خود ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ٹریننگ یا یہ جو انٹیگریشن کی کلاسز ہیں یا یہ جو بھی کچھ ہے، کیا کچھ تبدیل کر پائیں گے ان کا ذہن؟ خود یہاں پہ پیدا ہوئے جو بہت سارے موراکن، الجیرین، اور جو تونسیا اور سیریا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو یہاں پہ ترکش ہے، یہاں پہ پیدا ہوئے مسلمان بعد میں برین واش ہو کے جہاد پہ چلے جاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ہی میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی جس میں یہاں سے ہی ایک نوجوان جو ہے گیا تھا، 2 گئے تھے، ایک جو ہے وہ موت ہو گئی ہے، اور دوسرا واپس۔ اور اس طرح سے بہت ساری ریکارڈ میں ہے بات، اور اس طرح یہ ہے کہ کتابیں بھی ہے اس پہ کہ کتنا کچھ، جس طرح یو کے میں گرومنگ گینگ کا بہت بڑا مسئلہ بڑے عرصے تک جو ہے ابھی بھی، اور جرمنی میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو یہاں پہ بھی کئی جو ہے جو بھی کلپریٹس ہیں، تقریباً وہ امیگرینٹس ہیں جو ملوث ہوتے ہیں سیکسول اسالٹ میں، وومن ہراسمنٹ میں، کہ وہ کھل کے باہر گھوم نہیں سکتی، وہ علاقے کے علاقے جو ہے وہ ان کے عجیب ایک کچرا بن گئے ہیں۔ مطلب ایک خوبصورتی یورپ کی ایک، وہ تو اپنی جگہ جو فزیکلی نظر آتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ یہاں پہ جو ایروجن ہو رہی ہے ان گریٹ یورپین ویلیوز کی، وہ جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میں مطلب اگر کیا اس تربیت کا کوئی فائدہ ہے؟ اب تو میں مطلب دیسیوں سے بھی یہ ان کے جو ہے وہ سننے کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ جو فرینچ اتھارٹیز ہیں ان کے سننے کی یہ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اور میں کون ہوتا ہوں ان کو یہ بتانے والا کہ آپ اس پہ سوچیں، لیکن کیا مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس بات پہ کبھی غور کر رہے ہوں گے یا کیا ہے۔ بہرحال وہ اقدامات لیتے ہیں، بالکل سخت اقدامات بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری رپورٹس کے مطابق جس طرح یو کے والے اس طرح کو جو کور اپ کرتے ہیں، برش اپ کرتے ہیں چیزوں کو، اور اپنے آپ پہ گلٹ کا ایک وہ ٹھپا نہ لگے یا اس طرح کا ریسس کرنا لگے، تو وہ اس پہ جو ہے وہ اتنی بہت جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اتنا لینینسی چانس یا کیا بولتے ہیں اس کو جو بھی۔ تو اب میں ایک بات کرنا چاہوں گا، میں نے کلاسز کچھ اٹینڈ کی تھی، ٹریننگ ہوئی تھی جاب کی، جس میں پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو ماحول اس میں بتاتا ہوں، اس میں سارے ہی ریفیوجی، سارے ہی مسلم جو ہے وہ تھے۔ تو اب ان کو بالکل پر آور پے ہوتا تھا، جو بھی جو ہے وہ وہاں پڑھنے آتے تھے۔ پڑھائی کیا تھی میرے خیال میں؟ تو وہ بالکل اے بی سی تھی، اے بی سی ڈی جس طرح پڑھاتے ہیں نا لوگوں کو۔ میتھس میں جو ہے یہ جو فریکشن ہوئی تھی 4/6 جو ہے وہ، مطلب اس میں ان کا پورا دن اس چھوٹی سی چیز میں، اور 10:30 بجے بریک ہے 11 تک، پھر 12 سے 1 تک، پھر 2:30 سے 3 تک، اور 4 بجے چھٹی، اور ان سارے 8 گھنٹوں کے ان کو پیسے، اور اسی کلاسز کے ہوتے ہوئے وہ اپنا موبائل بھی یوز کر رہے ہیں، کبھی کبھی اپنے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اپنے ملوں کو سن رہے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ٹیچر کہہ دیتی ہے تھوڑی دیر بند رکھو پلیز، موبائل کو بند رکھو۔ تو یہ رویہ ان کا ہوتا ہے وہاں پہ۔ کوئی سیکھنے کی بھی چلو وہ کرتے ہیں کوشش اور زبان کی، لیکن مطلب ان کو بہت ہی ڈھیل جو ہے، کوئی ریسٹرکشن اتنی سختی جو ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ ایک مثال میں پیش کروں گا کہ ایک بریک تھی، بریک میں جو ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے کوئی کیک وغیرہ کچھ لایا تھا، تو اس میں کوئی ایک سیرین تھی، ایک سوڈان سے جو ہے عورتیں تھیں۔
ہماری ٹیچر بھی ہمارے سامنے بیٹھ گئی تو وہ کیک ہم دے رہے تھے اس کو، اور تو وہ ہمیں منع کر رہی تھی، تو وہ ہمیں منع کر رہی تھی کہ یہ حرام ہے مت کھاؤ. اب وہ کیوں ہے؟ اس میں کچھ ایسا کوئی آئل کا لکھا ہے، کوئی نمبر لکھا ہے، یا کوئی الکوہل کا کچھ لکھا ہے، یا ایسا کچھ ہے. اب یہ اس سے پہلے میں ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، اور اس میں جو ہے بار بار کہنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی عقل کا استعمال نہیں ہے کہ بھائی کیوں ہے حرام. ایک کیمیکلس ہیں جو ضروری ہیں، کہیں کہیں مطلب ایک کیمیکل بھی نہیں، کہیں آپ کچھ ایسا کہیں کہ کوئی جیسے وٹامن سی میں ہے، کہیں پہ کسی میں وٹامن ڈی ہے، کسی میں کچھ اور جو ہے یہ پیریوڈک ٹیبل کے جو بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اجزاء ہیں یا ایلیمنٹس ہیں مختلف، اور ان میں آپ کو حرام حلال کا کہاں سے کوئی کیا آ گیا. اور یہ کنسیپٹ بھی اتنا جو ہے اس کا عقل کا کوئی ذرا بھی اس میں، صرف سنایا ہوتا ہے انہوں نے، اور بس یہ حرام ہے، بس ختم. تو وہ ٹیچر بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے بھی جو ہے پتہ نہیں اس کو. اور اسی طرح ایک اور ہو گیا، مطلب یہ کہ ایک جیسے سارے وہاں پہ کلاس میں سارے مسلمان جو ہے سوائے میرے، تو ایک ڈومینیشن بن جاتی ہے ان کی کہ وہ ڈومینیٹ ہے، وہ جو ہے جو بات ان کی ہے وہی چلے گی یہاں پہ. تو اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ گیٹ ٹوگیدر، اسی طرح ہی کلاس تھی، گیٹ ٹوگیدر جو ہے ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سب اپنے کھانے لائیں گے، بوتلیں لائیں گے جو بھی. تو میں نے کہا ایک لائٹ بیئر میں لا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، سختی سے منع کیا ٹیچر نے، جو کہ یہاں کا تھا، فرینچ تھا. تو اتنا ان کی وہ ڈومیننس میں آ جاتے ہیں. تو یہی پیٹنا ہے ہمارا کہ وہ ویلیوز کہاں گئے جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنا برا نظام، جا نابرابری والا نظام جو ہے، جا ہمارا جو ہے ایسا جو ہے جس گند کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں. تو یہاں پہ پھر وہی ڈومیننس، وہی آئیڈیولوجی، وہی ڈوگما بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ جو ہے جو ہے وہ یہ لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو اسی طرح کلاس میں اگر کوئی بات ہوتی ہے، ایسی کوئی بات جو ایک ایکویلٹی کی بیس پہ ہو یا اس طرح کی ہو، تو یہ لوگ اپنا اوپینین دینا جو ہے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپینین آپ کا اپنا ہے، لیکن اس اوپینین کو اسٹریس کرتے ہیں کہ یہ عورتیں گھر میں رہنی چاہیے، یہ سب سے بیسٹ ہے جو ہے وہ نہیں، اور اسی طرح یہ حرام ہے تو بس یہ غلط ہے. اور یہ اور ہر چیز میں، ہر بات میں تھوڑا سا بھی کہیں انصاف ہو، کسی معاملے میں کسی کو سزا ہوئی، یہ تو ریسزم تھا، یہ تو جو ہے، اور ہم تو بڑے وہ مطلب وکٹم ہوڈ بھی پلے کرنا. تو میری شکایت ہے فرینچ اتھارٹیز یا یہاں کے جو مطلب ملٹی کلچرلزم میں، یا سب کو برابری یا سیکولرزم میں جو بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، جو ہے ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، سب جو ہے الگ الگ قسم کے جو ہے نا ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کسی کے جو ہے وہ برا نہیں کہیں گے کسی کے. لیکن دوسری طرف جو آپ کے ویلیوز ایروڈ ہو رہے ہیں، تو آپ ان کا کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ جیسے کبھی بات آتی ہے کہیں کسی گرامر کے جملے میں، کہیں کسی فریز میں وائن آتا ہے یا الکوہل وغیرہ آتا ہے، تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، حرام حرام حرام، یہ چیز وہ چیز. یا کہتے ہیں کہ 4 بیویوں کی جو ہے اجازت ہے اسلام میں، اور نبی نے اتنی 13 شادیاں کی تھی. لیکن آج کل کے جو ہے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور یہ کہ انہوں نے اس بات پہ اسٹریس دے کے انہوں نے بولا کہ ترکش جو ہے لیڈی تھی کہ بھائی انہوں نے تو اس لیے کی کیونکہ وہ غریب تھیں، جو ہے وہ ان کو سہارا دینا چاہتے تھے اور اس طرح کی. اور پھر دوسری اس طرح کی باتیں کہ عورتوں کو جو ہے وہ گھر میں رہنا چاہیے، مردوں کو باہر کمانا چاہیے. تو اس طرح کی جب باتیں ہوں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیچرس ان کو ڈکٹیٹ کریں کہ تم لوگ غلط کہہ رہے ہو یا یہ کہ ان کو علم تو دیں، کیونکہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں اور ہماری جو ہے بات بالکل صحیح ہے، اور ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں آیا، اور کہیں سے کوئی تو ہم جو ہے صحیح ہیں، ہم جو ہے وہ ہمیں ڈومینیٹ کرنا چاہیے، پھر ہمیں ملک کا نظام چلانا چاہیے، پھر ہم یہاں پہ جو ہے اقتدار میں آئیں، پھر ہم شریعت نافذ کریں، پھر ہم جو ہے اس کے ملک کے جو ہے وہ چلانے والے بنیں، اور ہمارا نظام یہاں پہ چلے. تو اس وقت کم سے کم یہ تو آپ ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ جب وہ یہ کہیں کہ استغفر اللہ وائن تو ہمارے یہاں حرام ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے، تو ان کو اتنا بتا دیں. مطلب آپ ٹریننگز دیتے ہیں، لینگویج پڑھاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور سب کا جو ہے ہم احترام کرتے ہیں. ان کو آپ نے اجازت دے دی ہے، مسجدیں بنائے، حالانکہ انہی مسجدوں میں سے برین واش لڑکے نکلتے ہیں اور کیا کیا گند پھیلاتے ہیں، کیا کیا لوگ چھریاں مارتے ہیں لوگوں کو، اور اتنا کچھ جلاؤ گھراؤ جو فرانس میں ہوا وہ یہی کرتے ہیں. اور ان کے جو ہے وہ ایک جیسے ایک بچی نے ایک غلط فہمی پہ جو ہے وہ پھیلا دی ٹویٹر پہ ایک بات، اور دوسرے ایک مسجدوں میں اعلان، اور جو مسجدوں میں باتیں وہاں سے وہ برین واش ہو کے آپ ہی کے لوگوں کو، آپ ہی کے ٹیچرز کو، آپ کے عظیم لوگوں کو
جو ٹیچرز جن کو یہاں پہ عظیم، جن کے لیے کرسی رکھی جاتی ہے، جن کے لیے تعظیم کی جاتی ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے. یہی آپ کے انہی اجازت دی ہوئی مسجدوں کے امام جو باتیں کرتے ہیں ان میں. چلیے آپ نے سختی کی ہے ان پہ، مطلب تھوڑا دیکھا بھی ہے، کسی کو رپورٹ بھی کیا ہے، کوئی مولانا اس طرح کی ہیٹ اسپیچ پہ یا اس طرح کی چیزیں کی ہیں، ٹھیک ہے. آپ ان کو اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹی ہو، آپ کا سب ہو، آپ کا الگ حلال حرام کا سسٹم جو ہے وہ بھلے ہو، بھلے وہ ہماری جو ہے اکانومی کا بیڑا گرک ہو جائے، ہماری چیزیں کوئی جو ہے نہ لے، کوئی میک ڈونلڈ پر یہ برگر کنگ اور ادھر جو ہے صاف ستھرے جو ہے وہ بس کہیں کہ بھائی آرام ہے اور نہ کھائیں، اور جو ہے وہ چلیں یہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ. لیکن آپ ان کو جب انٹیگریٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کی تعلیم کیوں نہیں دے سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہا آپ کے دین میں یہ حرام ہے، صحیح ہے، لیکن عقلی طور پہ ایسی کوئی بات ہماری تصور میں یا ہماری سمجھ میں نہیں بیٹھتی عقلی طور پہ کہ کیوں حرام ہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. کیا آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ جو روزانہ جاب کے بعد بار میں لوگ آتے ہیں یا شام کے وقت بیٹھتے ہیں تو وائن پیتے ہیں اور لائٹ بیئر جو ہے ہر کوئی گھر میں بھی جو ہے یہ انجوائے کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ اگر ان کی انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں تو اگر آپ موڈریشن میں پی رہے ہیں یا موڈریشن سے بھی کم اس میں، تو یہ تو صحت کے لیے اچھا بھی ہے، اسٹریس کے لیے بھی اچھا ہے، اور کافی اسٹڈیز بھی ہیں کہ اس سے یہ اثر ہوتا ہے، یا کچھ اسی بایس بھی ہو سکتی ہیں کہ بھائی اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو ریئلٹی ہے، مطلب جو روزانہ جو ہے شام کے وقت آفٹر ورک جو ہے وہ بیٹھ کے پیتے ہیں، تو آپ نے کتنے دیکھے ان میں سے قاتل، کتنے دیکھے آپ نے ان میں سے چور، کتنے دیکھے آپ نے ان میں سے بےمان، کتنے لوگ دیکھے آپ نے ان سے ملاوٹ کرنے والے، کتنے دیکھے آپ نے جو جھوٹ بولتے ہیں. اور پاکستان میں تو کوئی نہیں پیتا، اور کیا ماحول ہے آپ کو پتہ ہے، کتنا جھوٹ، کتنا ملاوٹ، کتنا بےمانی، کتنا دھوکے، کتنا مارنا، کتنا قتل کرنا، کتنا نفرت کے جو ہے ایک الگ سوچ ہونے پر کسی کو مار دینا، قتل کر دینا، اور اس سے نفرت کرنا، اسے نفرت لوگوں میں پھیلانا اور لوگوں کو اکسانا اس کو مارنے کے لیے. تو آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے؟ اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کے لیے کیا ریزن ہے، کیا برائی پھیلتی ہے اگر وہ حرام ہے تو آپ کے اگر حرام ہے تو تھوڑا سا بتائیں. لیکن چلو وہ آپ ان سے نہ زیادہ کریں، لیکن ان کو اتنا ایجوکیٹ ضرور کریں کہ ہاں آپ کے ہاں ہے، لیکن اس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ملتی. آپ اسی لیے جو سگریٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، اس لیے ہم الکوہل کے ہر بوتل پہ لکھتے ہیں کہ یہ آپ موڈریشن میں پیئیں. تو بس اتنا سا آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی اس میں کوئی بات تو نہیں ملتی کہ حرام کا مطلب، اگر آپ حرام کا پریمیس کیا ہے، مطلب بیسک نظریہ کیا ہے کہ اس سے نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نقصان پہنچتا ہے، لیکن ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ موڈریشن میں، یا تھوڑا تھوڑا کر کے، یا جو ویکینڈ پہ پیتے ہیں، یا اس طرح. اور اس طرح آپ دیکھتے ہوں گے ریسٹورنٹس میں، یا جو ہے بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اگر لوگ، تو بچے اپنا کھا رہے ہوتے ہیں برگر، وہ ماں باپ ان کے وائن پی رہے ہوتے ہیں. کیا ان کے پیار میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ کیا ان کی کوئی تربیت میں کمی ہو جاتی ہے؟ بلکہ وہ تو آپ کے پاکستانیوں سے زیادہ جو ہے دھیان دیتے ہیں ان بچوں پہ، ان کی تربیت پہ، ان کے لیے ہر کچھ کرتے ہیں، ان کے ساتھ سائیکلوں پہ گھومنے جاتے ہیں، فارسٹ گھماتے ہیں ان کو، ہر چیز، ان کو رات کو کہانیاں سناتے ہیں. آپ کے پاس ہے وقت اپنے بچوں کے لیے اس کے ساتھ بتانے کے لیے؟ تمام دیسیوں سے میں بات کر رہا ہوں، جو بھی مسلمان، جو بھی بڑے بڑے وہ آتے ہیں یوٹیوب پر اپنی زندگی بتاتے ہیں، دیکھیں جی ہم نے یہ دیکھے جی، اور اتنا کچھ برا ہوتا ہے جہاں پہ بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اتنے ملینس آپ کے فالوورس ہیں، آپ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ برا ہو رہا ہے، مجھے اس پہ افسوس ہے. تو آپ کے ملینس فالوورس سن کے وہ بھی یہ معاشرے میں چینج کا آپ کے پاس ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ اس کو یوز نہیں کرتے سوائے اپنا دکھاوا کرنے کے. دیکھو ہم کتنے خوش ہیں، کتنے ہنس رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے. اور بہرحال ایک ریلیٹڈ بات تھی. تو جیسے کہ اس نے ایسی بات کی کہ بھائی ہمارے یہاں حرام ہوتی ہے، تو آپ اس کو صرف اتنا، یہ فرینچ ٹیچرس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر انٹیگریٹ کرنا چاہتی ہیں، تھوڑی سی معلومات دیں، تھوڑا سا ان کو بتائیں، تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں. پھر وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ حجاب ضروری ہے، حجاب میں جو ہے فرانس ریسزم کرتا ہے. تو آپ ان کو بتائیں بھائی حجاب سیگریگیٹ کرتا ہے، حجاب الگ کرتا ہے، اور دوسرا یہ نشاندہی کرتا ہے. اور ہم جو ہے کسی نشاندہی، اچھا ایک میں حیرانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے پبلک پلیسز میں منع ہے، لیکن میں نے جو بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے، جو بھی لینگویج کی کلاسز اٹینڈ کی ہیں، سب میں وہ حجاب پہن کے اور یہ پہن کے آتے ہیں. تو یہ پبلک پلیسز نہیں ہے، صرف اسکولس میں نہیں ہے اور آفیسز میں نہیں ہے، تو یہ بھی تو پبلک پلیس ہے، یہ بھی تو ٹریننگ والا ہے. لیکن اس میں آپ نے ہر چیز ان کو جو ہے وہ کرنے دی ہے. وہی کوئی چاہے حجاب پہن کے آئے، اسکارف پہن کے آئے، برقع پہن کے آئے کوئی. تو اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ بھائی عورتیں اور مرد جو ہے وہ برابر نہیں ہے اور چار شادی میں ہماری اجازت ہے، تو آپ تھوڑا سا ان کو یہ سن کے تھوڑا سا ایجوکیٹ کر لیں کہ یہاں پہ پولیگیمی کی مناہی ہے، یا آپ ان کو انفارم کریں. کئی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتے، اور یہ گھریلو جو تشدد ہوتا ہے یہ ایک کرائم ہے. کیونکہ عرب سوسائٹی، مسلم سوسائٹی میں جو بھی ہمارے، ان میں تو یہ کرائم ہی نہیں ہے. ڈومیسٹک وائلنس کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا، بھائی فیملی میٹر ہے، ہمارا گھر کا ہے، یہ ہے وہ. عورتیں بیچاری دب کے رہتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں. تو ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ بھائی یہاں پہ ایکویلٹی ہے، مرد عورت برابر ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور پھر وہ ایک بات کرتی ہیں کہ بھائی ان کو گھر میں رہنا چاہیے، مرد کو کمانا چاہیے. سب کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی عورت
کچھ سیکھنا چاہتی ہے، ٹریننگ ہے وہ لینا چاہتی ہے، کچھ ایجوکیشن میں جو ہے خود کو کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے زندگی میں، تو وہ کیوں نہ کرے؟ کیوں آپ کچھ کو گھر بٹھانا چاہتے ہیں؟ کیوں اس کو باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں؟ تو وہاں پہ جو پھر اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ویکینڈ کیسا گزرا؟ تو جو بھی مسلم خواتین ہوتی ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم نے بس سارا دن صفائی کی گھر میں، ہم بچوں کے ساتھ رہے، جو ہے وہ بچوں کو یہ کھانا کھلایا، ہم نے یہ کھایا. کسی میں نہ بھی کچھ کرتا تھا تو کہتا تھا ہم جو ہے، میں اپنی وائف کو جو ہے، ہم ایونٹ پہ گئے، ہم سینما گئے، ہم ایک گیٹ ٹوگیدر میں گئے جس میں سارے موجود تھے. اب یہ لوگ تو کہیں نکلتے نہیں، کسی کی پارٹی میں جاتے نہیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. جہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ تو ملیں گے. اسی لیے یہ نوگوز ایریا، گھیٹوز اپنے اپنے. تو یہ تو سیگریگیشن ہے، اور اس میں آپ جو ہے وہ نہ ایجوکیٹ کر کے، نہ ان کو بتا کے، اور زیادہ ان سیگریگیشن میں اضافہ کر رہے ہیں، اور زیادہ آپ جو ہے جو انٹیگریشن ہے اس کے اینٹی انٹیگریشن کام کر رہے ہیں. سمجھے؟ تو اتنا سا تو ان کو بتائیں کہ بھائی آپ ویکینڈ پہ یہ کیا کریں. یہ دیکھیں، یہ ہم آپ کو، میں تو لیفلیٹ بھی لے کے گیا تھا، دیکھو یہ ویکینڈ پہ آج ایونٹ ہے، یہ یہاں پہ میوزک کنسرٹ ہے، یہ یہاں پہ بچوں کا وہ ہے، یہ یہاں پہ جو ہے آپ سینما میں یہ مووی بہت اچھی ہے، یہ آپ جا کے دیکھیں. تو وہ تھوڑا نکلیں باہر، ان کے جو ہے وہ بجائے صرف اپنی کمیونٹی سے وہ لوگوں سے ملے جلے جانے. تو انٹیگریشن تو اسی طرح ہوگی نا. تو تھوڑی سی جب یہ بات نکلتی ہے باہر، تو آپ وہاں پہ تھوڑا سا ایجوکیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ویکینڈ پہ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر عورتوں کی بات ہوتی ہے، بھائی آپ اپنی بات رکھ لیں ان کے سامنے، یہ کوئی ڈکٹیٹ نہ کریں کہ یہ ہماری بات مانو، رکھ لیں ان کے سامنے کہ یہاں پہ برابری ہوتی ہے، اور جو چاہے کرے وہ اپنے جو ہے جو بھی ایجوکیشن لینا چاہے. اور یہ ہے کہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہے میرج کرنا. کوئی آپ فورس، کیونکہ مسلمانوں میں تو فورس میرج ہوتی ہے، چائلڈ میرج، پتہ نہیں کیا کیا زبردستی کہ بھائی یہ جو ہے خراب نہ ہو. یہ اس کو خراب پہ ہونا کہتے ہیں. اگر کوئی جو ہے زیادہ بزنس میں جانا چاہیے، کوئی میٹنگز کرنا چاہیے، کوئی کمیونیکیشن میں اچھا ہونا چاہیے، کوئی زیادہ اور جو ہے وہ ترقی کرنا چاہیے، تو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں اور اپنے ہی خاندان میں رہنا چاہتے ہیں. بلکہ پاکستان جا کر بیچاری کی باندھ دیتے ہیں کسی کھوٹے کے ساتھ، اور کسی جو ہے ایک جانور کی طرح ان کو جو ہے وہ. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی اس کی اپنی مرضی ہے، جہاں چاہے شادی کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے ڈریس پہنے. کیونکہ یہ ڈریس پہ بھی بات کرتے ہیں، یہ ڈریس بڑا موڈسٹ ہے، بڑا یہ ہے. بچوں سے جو ہے چھوٹی چھوٹی، کوئی 5 سال کی، 6 سال کی، 12 13 15 20 25 بھی ان کو بالکل ہی ایسے جیسے. تو آپ میس پہ الزام لگاتے ہیں آبجیکٹیفائزیشن. آپ خود آبجیکٹ بنا رکھا ہے آپ نے، عورت کو سیگریگیٹ کر دیا ہے آپ نے، اس کو الگ جو ہے وہ ایک چیز سمجھ رہے ہیں، اس کو ایک سیکس آبجیکٹ بنا رکھا ہے آپ نے. تو یہی ہے کہ آپ جب ٹریننگ دیتے ہیں، لینگویج کلاسز ہوتی ہیں، تو ان کو تھوڑی سی کوئی بات نکلے اس طرح کی جو ایکویلٹی کی راہ میں آ جاتی ہے، جو آپ کی انٹیگریشن کی راہ میں جو ہے راستہ کھول سکتی ہے ان کے سمجھنے کا. تو وہ ان کو بتا دیا کریں ہلکے انداز میں کہ اس طرح ہے، اور یہ ہے، اور یہ برابری ہوتی ہے، اور جو ہے عورتوں کا اپنا ایک آزادی ہے، حق ہے ان کا. بلکہ آپ خود ان کے سامنے بچ جاتے ہیں. وہ حرام ہے کہتے ہیں، آپ وہ نہیں کھاتے، یا پھر آپ کچھ بات ہی نہیں کرتے اس کے، جیسے ان کی ڈومیننس، ڈکٹیشن جو ہے برقرار ہو جاتی ہے. میں نے خود ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، ینگ افغانی جو ہے، 2 کلاس ہوتے تھے، وہ آگے بیٹھتے تھے، اور جیسے ہی وہ آئے دوسری کلاس میں، ایسے گنڈوں کی طرح دندنا رہے ہیں کلاس میں. اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہاں پہ سب مسلمان ہیں نا؟ یس، ہم مسلمان چاہے. بھائی آپ ادھر کس معاشرے میں آئے ہو؟ آپ کی اپنی سوچ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا وہاں پہ جو بھی کچرا آپ کے ذہن میں بھرا گیا ہے کہ ہم ہی عظیم ہیں اور باقی سب کم ہیں، یا یہ ہے. آپ نے کیا سیکھا یہاں سے؟ قصور تو پھر یہاں کے ٹیچرز کا ہوا نا. انہوں نے آپ کو ابھی تک تربیت نہیں دی کہ یہاں پہ پیدا ہونے والے بھی وہی گاڑیاں چلا رہے ہیں، اور یہاں پہ پیدا ہونے والے بھی وہی بھی جا کے جہاد کر رہے ہیں اور لوگوں کو چھریاں مار رہے ہیں. تو اب تک کا تو انٹیگریشن سسٹم فیل ہو گیا نا. آپ اس پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو یہی ایک چھوٹی سی بات تھی ان یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کی. اور اسی طرح ہاں، ایک اور بندہ آیا تھا، اس کا نام اسامہ تھا، اور وہ کھل کے اظہار کر رہا تھا جو بھی اس کا مائنڈ سیٹ تھا، سوچ تھی کہ میں تو انڈیا سے نفرت کرتا ہوں، جو ہے ہم جو ہے وہ غالب آئیں گے انشاءاللہ، ہم جو ہے وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے. نام بھی اس کا اسامہ. اور اس طرح کے لوگوں کو وہ انٹرٹین کر رہے ہیں آرام سے، ان کی باتیں سن رہے ہیں سکون سے. تو یہ تو اپنے ہی پیر پہ کلہاڑا مارنے کی بات ہوئی. اتنی اپیزمنٹ، جیسے ہمارے بہت ہی اچھے نے کہا تھا کہ یورپ نے اپنے اندر خود ایٹم بم رکھا ہے. کتنا لوگ کہے کہ قابل لوگ بلائیں اپنے. میں نے تو جتنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جتنے وہ دیکھے ہیں، معمولی ABC پڑھائیں گے، اور جو ان کو لکھنا ہے وہ خود بورڈ پہ لکھے. جیسے ہمارے یہاں چیٹنگ کرائی جاتی ہے نا، بورڈ پہ لکھ کے دیں گے، یہ لکھو
آنسر میں یہ لکھو، ٹھیک ہے آپ اس سے وہ سیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہاں وہ قابل بھی اس طرح ہیں، اسی ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، جو ہے ان کو آپ اے بی سی کر کے پڑھا رہے ہیں، اتنا وہ آسان، لیکن ایسے لوگوں کو آپ کیوں بلا رہے ہیں جو ٹھیک ہے آپ جینون جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کتنے ان میں سے کرمنل نکلتے ہیں، کتنے آپ ان کو اسکروٹینائز کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے پہلے ہی جو شروع میں اسائلم مانگتے جب انٹرویو لیتے وقت آپ ان کی مائنڈ سیٹ کو کیوں نہیں جانتے کہ ان کے دماغ میں ہے کیا؟ کیا آپ نے اتنی ترقی نہیں کی کہ سائیکولوجسٹ اور وہ آپ کو سجیسٹ کر سکے کہ آپ یہ جب پوائنٹ آؤٹ کریں گے، یہ سوال کریں گے تو وہاں سے یہ نکلے گا، اور اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ایزیلی برین واش ہو سکتا ہے ان ملوں سے، ان مسجدوں سے جن کی آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، جو ہر گلی میں بنے ہوئے ہیں، ان کے علاقوں میں، ان کی کمیونٹی میں، ان کی جو آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، جیسے سویڈن میں گیٹ ٹوگیدر تھی میلاد النبی کا تھا، اور اس میں ایسی اس نے باتیں کی کہ آپ جو بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو یہ تو مجبوری ہے، اور جو ہے وہ مجبوری ہے، اور جو ہے آپ گھر پہ ان کو قرآن شریف پڑھائیں، ان کو اسلام کی تعلیم دیں، یا آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں، جس گند سے، جس برائی سے آپ ان کو نکال کے آئے ہیں پاکستان سے، افغانستان سے، وہی گند آپ کو ان کو یہیں پہ جو ہے وہی دماغ میں بھرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ تو کافر ہیں، ہم تو عظیم ہو رہے، اور انہوں نے آپ کو ہر چیز دی، ہر سکھ دیا، آپ کی گورنمنٹ تو کسی کی جو اس کے بیسک ذمہ داری ہے سیکیورٹی کی وہ نہیں دے سکتی، نہ دیتی ہے، یہاں پہ وہ آپ کی نہ صرف سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، آپ کے روزگار کی، آپ بے روزگار ہیں، آپ کو پیسے ملتے ہیں، جب تک آپ کو جاب ملے آپ کو کوئی کمی نہیں ہوتی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ آپ کھانے میں کمی پڑ جائے، آپ کے رہنے میں آپ کو جگہ نہ ہو، آپ کے پاس بجلی ہو، آپ کے پاس انشورنس ہوتی ہے، آپ فری میں علاج کرا سکتے ہیں، آپ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہ بھائی یہ تو کافر ہیں، یہ تو یہ ہیں، اور ہم جو ہیں بڑے عظیم ہیں۔ ہمیں تو یہاں پہ شریعہ چاہیے بھائی، جہاں پہ شریعہ ہے وہاں جاؤ، محمد حجاب، علی دعویٰ، اور پتہ نہیں کتنے کتنے یاسر واجدی، کتنے سکون سے، کتنی خوشحالی، کتنے مزے سے، وہی سائنس کا لیپ ٹاپ وہی وہ اٹھا کے، اور کتنے جو ہے وہ اس سے، اور پھر وہیں پہ وہ اپنی گاربیج کو جو ہے وہ بریچ کرتے ہیں، مطلب آپ آئے اس ایسی خوشحالی میں، آپ آئے، آپ اتنا نہیں دماغ لگاتے سوچتے کہ یہ کیوں یہاں پہ، کیوں بےمانی والا مسئلہ، ملاوٹ والا مسئلہ، جھوٹ نہ بولنے والا مسئلہ، ایمانداری والا مسئلہ، خود دیسی ہوتے ہیں جو یہاں پہ جو ہے اگر جاتے ہیں کہیں تو ٹکٹ جو ہے کیونکہ چیک نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی آتے ہیں تو وہ لیتے ہی نہیں ہیں، کسی نے بولا میں 12 سال سے جو ہے میں نے آج تک ٹکٹ نہیں بھرا ہے، پراؤڈ سے بتا رہا تھا جیسے کچھ نے کچھ کارنامہ کیا ہو، حالانکہ یہ ایلیگل تھنگ ہے، اور یہاں کے جو فرینچ یا سویڈش یا جرمن یا جو بھی جو نیٹو ہوتے ہیں وہ کوئی چیک ہی نہ کرے وہ لیتے ہیں، ان کی عادت ہے، وہ بےمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کی سوچ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اقدار والے لوگ ہیں وہ، اور آپ جناب پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، اور یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پہ تو بالکل اچھا ماحول ہے، یہاں پہ سیکیورٹی ہے، گورنمنٹ سب کچھ پرووائڈ کرتی ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو کیوں ہے انہوں نے شراب کو کیوں نہیں حرام قرار دے دیا؟ ان کے آزادانہ میل جول کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کنسسٹ کا جو ہے وہ کنسنسس کیا بولتے ہیں یار، کنسنٹ سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے نوجوانوں کی؟ کیونکہ آپ کے یہاں تو فرسٹریشن میں نوجوانی میں جو ہے کوئی جو ہے وہ پابندیاں اور یہ وہ، پھر ساری آپ کی عمر ہی ساری بجائے کوئی سائنٹیفک چیز بنانے کے، ریولیوشن لانے کے، کچھ نیا کرنے کے، کوئی اس پہ فوکس کرنے کے، اسٹڈیز کے، کوئی کچھ کرنے کے، کوئی کر دکھانے کے، آپ کی ساری زندگی اسی فرسٹریشن، اسی سیکس میں گزر جاتی ہے، بوڑھوں کے جو ہے بتھروں میں وہی میگزین ملتے ہیں نوڈ ہمارے یہاں پاکستان میں، کیونکہ ساری عمر ان کو نوجوانی میں ہی ان کو جو جبلت، جو فطرت تھی، ان کو وہیں پہ دبا دیا گیا ہے، آپ نہیں کر سکتے، پھر ریپ، انسیسٹ، پتہ نہیں کیا کیا، اتنا کچھ، اور بہت کچھ تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا، پھر ہانر کلنگ پر اس پہ ایکویٹ ہو جانا ان کا، پھر کتنی ساری باتیں، تو یہاں پہ آپ کو جب اچھا معاشرہ ملا ہے تو یہاں پہ آپ ایک کچرا ہی ہوا نا، ایک گاربیج ہی پریچ کرنا ہوا نا کہ آپ اسلام، بھائی پاکستان میں آپ نے اسلام کا کیا ہے نا تجربہ، کیا ہوا اس کا؟ افغانستان میں کیا ہے نا، کیا ہوا سیریا میں یا آئس باروں نے کیا ہے، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے آپ کا ماڈریٹ اسلام ایک اس طرح کا ہے، لیکن آپ اس کا مقابلہ سیکولرزم سے کر رہے ہو، کہ بہترین چیز سے کر رہے ہو، ایک ویلفیئر اسٹیٹ، ایک خوشحال معاشرے سے آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہو، تو آپ کا ایک جو نظام ہے جس کو آپ پریچ کر رہے ہو یاسر واجدی صاحب، یہ اس کے سامنے تو گاربیج ہی ہوا نا، اس کے سامنے تو کم ہی ہوا نا، کیا آپ کے نظام میں سیکیورٹی جو ہے وہ وومن رائٹس ایکول ہے؟ ہیومن رائٹس جو ہے وہ جو یو این کی ہیومن رائٹس چارٹر ہے، کیا اسلام کے اس کے مطابق کہیں پہ بیٹھتی ہے کوئی بات؟ ایک پرانا قبائلی نظام، اینشین نظام، اس کو آپ نئے دور کے مطابق چینج کر کے حالانکہ وہ ریفارم بھی آپ نہیں کرتے ہو، وہی آپ جو ہے 65 کی 5 ہے 4 ہے یا کیا ہے، ان کو آپ وہی کہتے ہو، تو یہ ہے آپ کا وہ نظام، اور آپ کہتے ہو یہ گاربیج، اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟
وائف بیٹنگ ہوئی، ان کی حیثیت کم ہوئی، ان کی عقل کم ہوئی، گواہیاتی ہوئی، اور وہ چیزیں جن کو آپ جو ہے مانتے ہو کہ ہاں یہ اس طرح ہے، اس کی شادی جو ہے 9 سال کی 6 سال کی عمر میں ہوئی، یہ ہوا. جبکہ عقل جہاں تک ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے فزیکل مینٹل طور پہ تیار نہ ہونی چاہیے اس کی شادی، چاہے اس کی 18 سال ہو، بھلے وہ 25 ہو جائے، 26 ہو جائے، 30 ہو جائے، اور وہ بھی اس کی مرضی ہو. جب اس کی مرضی ہو، آپ کے یہاں تو فورس میسج ہو جاتی ہے، چائلڈ میرج ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کی موجود ہے، آپ کے اسلام میں موجود ہے، آپ کی باتوں میں موجود ہے. تو آپ پھر اس کو کمپیئر کر کے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین ہے، ہمارا جو ہے وہ بہترین ہے، یہاں پہ یہ لاگو کرو، نازم کرو؟ کس منہ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں نہ میں گال پیچ کہوں اس کو پھر؟ تو بہرحال یہ تھا کہ اگر وہ انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نکلتی ہیں، اٹھتی ہیں کلاسز میں کہیں بھی، تو اس پہ وہ تھوڑا سا ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو برابری کا جو ہے وہ اپنی یہاں کی جو بھی اعلیٰ اقدار ہے اس سے واقف کرائیں. شکریہ.